اور اس بارے میں بارہا دفعہ بات ہو چکی کہ بعض حضرات اس ماہ مقدس کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ عیسوی مہینے کے ایام ہوں یا اسلامی مہینے کے ایام ہوں، یعنی کہ جنوری فروری ہو یا اسلامی ماہ مقدس، یہ ماہ مقدسات ہوں کہ محرم شریف ہو، سفر شریف ہو، ربیع الاول شریف ہو، یہ 12 ماہ اور وہ بھی 12 ماہ، ان میں سے کوئی ایک دن بھی اور اس کو منحوس قرار دینا یہ سراسر ناجائز ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہم ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ سارے معاملات ناجائز ہیں۔ اب اس بات پر اعتراض کیا جائے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، تو بات یاد رکھیے کہ غم کا سال قرار دینا یا غم کا دن قرار دینا یہ الگ معاملہ ہے، اور اس دن کو منحوس قرار دینا یہ الگ معاملہ ہے۔ اداس ہونا ایک الگ معاملہ ہے، دل پر ملال ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم اداس ہو سکتے ہو، غم زدہ ہو سکتے ہو، تم افسردہ ہو سکتے ہو، لیکن تم مایوس نہیں ہو سکتے، یہ مایوسی گناہ۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں مایوسی کو گناہ قرار دیتا۔ تو اسی طرح غم کا معاملہ ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی دن کو منحوس، کسی مہینے کو منحوس اور کسی شے کو غلط قرار دے دینا یہ سخت ناجائز معاملہ ہے خالق کائنات کے بارگاہ میں، اور دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب وہ سارے اشکال میں نے دور کر دیے کہ خالق کائنات کے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، نہیں، بلکہ اس ماہ مقدس میں بہت سارے اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور بہت سارے اولیاء کرام جو ہے اور آپ کے حضور حاضری دینے کے لیے گئے۔ حضرت نصیر ملت ہوں، چراغ گولڑا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ حضور داتا علی حجویری ہوں، پھر اس سے بہت سے اولیاء کرام اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ یہ ماہ مقدس بھی اولیاء کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی بھی اولیاء کا مہینہ ہے، اور اسی طرح رجب اور اس کی فضیلت اپنی ہے، ماہ شعبان کی فضیلت اپنی ہے، ماہ رمضان کی فضیلت اپنی ہے، اسی طرح سفر المظفر کی بھی اپنی ہی ایک اہمیت ہے رب کے حضور۔ کوئی ایک ہم تو ایک مہینہ قرار دیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور مصیبتوں کا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، نہ ہی مایوسی کا مہینہ ہے، اور نہ ہی منحوس مہینہ ہے، میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی انہی عام ایام کی طرح، یہ بھی اسی طرح مہینہ پاک ہے اور گزرتا چلا جائے گا، اسی طرح زندگی کے شب و روز گزرتے رہیں گے، اور کوئی ایک لمحہ بھی منحوس نہیں ہے اور مایوس کو نہیں ہے رب کی بارگاہ۔ تو اسی لیے کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، محرم میں شادیاں نہیں کرتے، اور اس ماہ مقدس میں بھی شادیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو میں یہ بات بھی واضح کر دوں ان کے ڈرنے کی کوئی حیثیت نہیں، رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام اور وقار نہیں۔ اس ماہ مقدس میں شادیاں بھی کی جائیں اور نیک اعمال بھی کیے جائیں، کوئی مصیبتوں کا مہینہ نہیں ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ خالق کائنات ہمیں ان تمام پرستوں سے محفوظ فرمائے، اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کر یار۔